من عباده العلماء. انما کلمہ حصر ہے. فرمایا بے شک خبردار بالتحقیق اس میں کوئی شک نہیں. یخشی اللہ من عباده العلماء. علم اور خشیت جب تک یہ دونوں جمع نہ ہو جائیں، جب تک یہ دونوں جمع نہ ہو جائیں تب تک کوئی عالم کہلانے کا حقدار نہیں. علم اور خشیت دونوں کے جمع ہونے سے عالم ربانی وجود میں آتا ہے. آقا علیہ السلام کا جو منصب نبوت رب ذوالجلال نے بیان فرمایا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. فرمایا کہ سب سے پہلے وہ تم پر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یتلو علیکم آیاتنا، اور تلاوت قرآن کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے علم سے پہلے وَيُزَكِّيكُمْ، تمہارا تزکیہ نفس کرتے ہیں، تمہارا تصفیہ قلب کرتے ہیں، تمہارے دلوں سے دنیاوی آلائشوں اور دنیاوی آلودگیوں کا زنگ اترتے ہیں. اور جب دل پاک ہو جاتا ہے، مصفہ ہو جاتا ہے، منزہ ہو جاتا ہے، پھر فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. قرآن کی تعلیم بھی اس کے بعد ہے اور علم لدنی بھی اس کے بعد ہے. اس لیے کہ جب تک تزکیہ نفس نہ ہو جائے، تزکیہ قلب نہ ہو جائے، دل دنیاوی آلائشوں سے پاک نہ ہو جائے، تو قرآن سے ہدایت حاصل کرنا وہ اس کے بغیر ممکن ہی نہیں. اس لیے کہ قرآن خود کہتا ہے یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. بہت سارے قرآن پڑھنے والے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں اور بہت سارے ہدایت بھی پاتے ہیں، مگر ہدایت کنہیں نصیب ہوتی ہے؟ جنہیں پہلے وَيُزَكِّيكُمْ اس تزکیہ نفس کے پروسیس سے گزارا جاتا ہے، جن کے دل کا آئینہ، جن کے قلب کا آئینہ صاف کیا جاتا ہے، اور پھر جب اس پر علم کی کرنیں پڑتی ہیں تو پھر اس سے نور پیدا ہوتا ہے. جب تک علم کے ساتھ بلکہ علم سے پہلے تزکیہ نفس نہ کر لیا جائے تب تک علم نافع نہیں بنتا. اور میرے آقا علیہ السلام نے اسی لیے علم غیر نافع سے اللہ کی پناہ مانگی ہے. کوئی 1000 کتابیں پڑھ لے، 100 مدرسے گھوم لے، مگر جب تک کسی تزکیہ قلب کرنے والے مزکی کی اسے نگاہ نصیب نہ ہو جائے تب تک اسے ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی. مزکی کے بغیر قرآن فائدہ نہیں دیتا، مزکی کے بغیر علوم فائدہ نہیں دیتے، مزکی کے بغیر حدیث فائدہ نہیں دیتی. اس لیے کہ آقا علیہ السلام کا منہج نبوت بھی یہ ہے کہ پہلے دلوں سے زنگ اتارا جائے، اور دلوں سے زنگ، قلب کا تصفیہ، باطن کا تزکیہ یہ کتابوں سے نہیں، یہ کسی کی نگاہ سے ہوتا ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اصل علم کیا ہے. یہ جو کتابوں میں ہے یہ مولانا روم فرماتے ہیں علم انوار است در سینہ رجال. مولانا روم فرماتے ہیں علم وہ ہے جو صوفیوں کے سینے میں ہے. علم انوار است در سینہ رجال، میں از راہ دفتر میں از کلو کال. مولانا روم فرماتے ہیں یہ علم نہ تجھے کسی کتاب سے ملے گا، نہ کسی مدرسے سے ملے گا، نہ کسی خالی عالم سے ملے گا، نہ کلو کال والے بندے سے ملے گا. اس لیے کہ یہ صرف سینے سے اور نگاہ سے نصیب ہوتا ہے. اور مولانا روم نے آگے بڑی خوبصورت بات فرمائی، فرمایا کال را کاغذات مرد حال شو. مولانا روم فرماتے ہیں یہ کال و کیل و کال والی باتیں چھوڑ،
فرمایا صاحب حال مت بن، اور صاحب حال مت تو کب بنے گا؟ فرمایا زیر پائے کاملے پامال شو، فرمایا جب تک تو کسی کامل کے قدموں کے نیچے خاک نہ بن جائے، جب تک کوئی کامل تجھے اپنے قدموں کے نیچے روب کے تجھے سونا نہ بنا دے، تب تک تجھے وہ علم نور والا نصیب نہیں۔ زیر پائے کاملے پامال شو، فرمایا اپنے آپ کو اس کامل کے قدموں کے نیچے مٹا، اور جب تیرا